دو دن قبل فلسطین اور موجودہ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے شہر یروشلم کے اوپر حملہ ہوا، جس کی آج کی یہ تازہ خبر ہے. آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے نیوز چینل اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، مگر اس کے پیچھے راز کیا ہے اور اب ہونے کے حوالہ یہ میں آپ کو بتاؤں. صبح قطر کے ڈپلومیٹک زون میں ہمارے لوگ، ہمارے کارکن حماس والے کہتے ہیں وہ کیسے ریلیز ہوں گے، اور ون آف دا لیڈرز آف حماس کہ ان کو سب سے پہلے کسی بھی حال میں رہا کرنا چاہیے. اینی وے، خطرناک اور امپورٹنٹ اور لطیفے والی بات کیا ہے، قطر میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے، جس کی فوٹیجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. امریکہ کا اس پہ کیا کہنا ہے آپ کو بہت مزہ آئے گا سن کے. امریکہ نے سب سے پہلے یہ بیان دیا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی اطلاع قطر کو دے دی گئی. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 دن قبل فلسطین اور موجودہ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے شہر یروشلم کے اوپر حملہ ہوا، جس میں 2 فلسطینی گن مین جا کے بس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو عام سیولینز ہوتے ہیں اس کا شکار بنتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں نتیجتاً اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطر میں موجود حماس کی سینئر لیڈرشپ کے گھروں کو، آفیسز کو، دفاتر کو ڈپلومیٹک زون میں نشانہ بنا دیا. آج کی یہ تازہ خبر ہے، آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے نیوز چینل اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، مگر اس کے پیچھے راز کیا ہے اور اب ہونے کے حوالہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، صبح قطر کے ڈپلومیٹک زون میں، دوحہ میں، ان جگہوں پر، ان گھروں میں، ان اپارٹمنٹس میں جہاں پہ حماس کی سینئر لیڈرشپ میٹنگ کے لیے بیٹھ رہی تھی، اس پروپوزل کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پیس ٹریٹی کے بیک گراؤنڈ میں اور اس کے 4 سین فیچر کو ڈسکس کرنے والے تھے کہ پیس ٹریٹی ہم سائن کرتے ہیں تو ہم بدلے میں کیا مانگیں گے. سننے میں آ رہا ہے کہ سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ اگر ہم پرسنر ریلیز کرتے ہیں اور پیس ٹریٹی سائن کرتے ہیں دوبارہ تو اس کی گارنٹی کیا ہوگی، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے لوگ، ہمارے کارکن حماس والے کہتے ہیں وہ کیسے ریلیز ہوں گے، اور میں سے کون سے نام ہیں جو ہمیں شارٹ لسٹ کر کے دینے چاہیے کہ ان کو ریلیز کریں. مروان کا نام سب سے پہلے آ رہا ہے، ون آف دا لیڈرز آف حماس کہ ان کو سب سے پہلے کسی بھی حال میں رہا کرنا چاہیے. اینی وے، خطرناک اور امپورٹنٹ اور لطیفے والی بات کیا ہے، آپ نے کچھ عرصے پہلے سنا ہوگا کہ ایران نے بھی قطر کی بیسز کو نشانہ بنایا تھا. وہ امریکن بیسز تھیں. ان جگہوں کے اس حملے میں فرق کیا ہے، یعنی ایران قطر کو اٹیک کر دیتا ہے، قطر وہیں کا وہیں رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا. اسرائیل کا منہ کرتا ہے، قطر کو اٹیک کر دیتا ہے. قطر نہیں ہو گیا، کوئی مندر کا گھنٹا ہو گیا، ہر کوئی اس کو بجا کے چلا جاتا ہے. سو واٹ از اے ڈفرنس، کمپیریزن کرتے ہیں. ایران نے جو قطر کے اوپر حملہ کیا تھا وہ قطر کے اوپر نہیں، قطر میں موجود امریکن بیسز کے اوپر حملہ تھا، جس کی قبل از وقت اطلاع دے دی گئی تھی کہ ہم یہ اس جگہ کو نشانہ بنائیں گے. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتایا گیا تھا کہ ان جگہوں سے ہماری ٹیریٹری پہ اٹیک ہوا ہے، جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ایکول رائٹ دیتا ہے کہ ہم ان جگہوں کو مارک کریں. یہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں اسرائیل کی ایئر فورس انکلوڈ ہے، اور اس اٹیک میں کوئی سیویلین، کوئی آرم پرسنل کسی بھی طرح کا ٹیریٹری کراس کر کے قطر کی اندر نہیں جا رہا تھا. اور دوسرا کمپیریزن، اسرائیل نے ڈپلومیٹک زون میں حملہ کیا ہے، نہ کہ کسی بیس کے اوپر. قطر کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا تھا، اور امریکہ کو تو وہ حملہ کرنے نہیں لگا. لہٰذا اس نے قطر میں موجود امریکن چھتر و چھایا اور ان کی ڈیفنس شیلڈ کو کراس کرتے ہوئے حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا ہے. واضح رہے کہ حماس کی لیڈرشپ کو ہم قطر میں رکھنے کا پلان بھی امریکہ کا تھا. 2011 اور 12 میں یو ایس اے نے ریکویسٹ کی تھی قطر کو کہ آپ حماس کو ایک آفس بنا کے دیں اور اس کی یہاں پہ بیس رہنے دیں، تاکہ کہیں نہ کہیں تو ان سے ڈپلومیٹک ایشوز ڈسکس کیے جا سکے. جیسے کہ طالبان کا، قطر کا اس میں وائٹل رول تھا کہ طالبان کو آفس بنا کے دیا، نیگوسیشنز کروائیں اور ڈپلومیٹک میٹنگز کروائیں. اسی طرح اب قطر کی اپنی ایئر ڈیفنس کمزور پڑ گئی ہوگی، کیونکہ ایران نے تو جیسے ہی حملہ ہوا پلٹ کے جواب دیا، اور وہ بھی امریکہ جیسے ملک کو جواب دیا. اسرائیل کو تو اس نے نست و نابود کرنے والے پلان کے ساتھ ہی دوڑ لگا دی تھی. جس ہیوی آرٹری کا، جو میزائلز کا استعمال وہ کر رہا تھا، اگر یہ جنگ زیادہ چلتی تو بہت سارے لکھنے والوں نے یہ کہا کہ یہ تباہ کر دیتی، خاص طور سے اسرائیلی شہروں کو. بٹ کمپیریزن یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قطر میں
اسرائیل نے حملہ کیا ہے، جس کی فوٹیجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو بہت ہی ہولناک بتایا جا رہا ہے، جو قطر کی سوورینٹی کے اوپر، اتھارٹی کے اوپر، ان کی خودداری کے اوپر حملہ ہے. اس کے بدلے میں قطر کیا کر سکتا ہے؟ کیا قطر کی ایئر فورس کام نہیں کر رہی تھی؟ کیا کوئی غداری ہوئی ہے، کوئی بغاوت ہوئی ہے، کیا کوئی سازش ہوئی ہے؟ امریکہ کو اپنا مائی باپ تسلیم کر کے کہتا ہے کہ آپ کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے، اپنی بیسز بھی آپ کو دیں گے اور آپ کے اڈے بھی یہاں پر بنائیں گے، صرف آپ نے ہمارا دفاع کرنا ہے ان تمام قوتوں کے خلاف جو قطر کی باؤنڈری کو کراس کرتے ہوئے اس پہ حملہ آور ہوگی. لہٰذا امریکہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی اگر قطر کو یا گلف کی کسی بھی کنٹری کو، خاص طور سے قطر کو، کہ جس میں سینٹرکون کا آفس ہے، امریکہ کی جو پوری دنیا میں اس کا رول ہے ملٹری، وہ وہاں سے لیڈ ہوتا ہے، خاص طور سے مڈل ایسٹ کا. تو ایسے کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے امریکہ کی واجباً کمپرومائز ایک پرومس ہے کہ ہم نے تو آپ ہی کو بچانا ہے، اور آپ کو بچانے کے لیے سعودیہ، قطر اور بحرین اور ساری کنٹریز کو ہم نے پیسے لیے، ہم نے اپنی بیسز بنائی ہیں. سو وائی وہ ریئیکشن کیوں نہیں دیتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کہیں یہ نہ سوچ رہے ہو آپ کہ قطر کے پاس شاید کوئی ملٹری نہیں ہے، کوئی اسرائیل کی ایئر فورس کے دفاع میں کوئی اپنی پاور نہیں ہے. نہیں جناب، یہ رفیل کا نام تو آپ سن ہی رہے ہوں گے نا، جو فرانس سے ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے منگوائے تھے. یہ بہت خطرناک قسم کے طیار ہیں. یہ ہوا میں ہی بندے کو اوپر ہی بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو کیچ بھی نہیں کر سکتے ریڈار میں. ایک ٹیکنالوجی ہے. قطر کے پاس یہی رفیل طیارے 36 پلس ہیں، 36 اینڈ پلس. اور اس کے ساتھ ساتھ قطر 24 یورو فائٹر ٹرائپون رکھتا ہے، یعنی یورپ کے تمام کنٹریز کی ایک بڑی پاورفل ٹیکنالوجی ہے جو رفیل کا میں سمجھتا ہوں پلس ورژن ہے. یہی نہیں بلکہ 37 F-15EX ایگل بھی قطر کے پاس موجود ہے، جو F-15 F-16 کی سمجھ لیں کہ اپڈیٹڈ یا کمپیریٹیو کاپی ہے. یعنی ٹیکنالوجی میں تو انتہا ہو گئی. جہاز مہنگے سے مہنگا رکھا ہوا ہے. فوجی کی تنخواہ ایک قطری آرمی کی تنخواہ پاکستانی کم سے کم 8-10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے ماہانہ. تو پھر کیا چیز ہے؟ وہ چیز وہ ہے جس کو اقبال کئی مرتبہ ڈسکس کر چکا ہے، اور وہ چیز آپ کو آپ کے پڑوسی ملک مملکت ایران میں نظر آ جائے گی، مگر عرب ممالک میں نظر نہیں آ رہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. یہ ہے وہ چیز، خودداری، غیرت، انٹیگریٹی. جب قطر کے اوپر اس سے پہلے بھی بائی دی وے قطر کے اوپر اٹیک ہوئے ہوں گے، مگر اس طرح ایئر فورس کا آنا، یہی کام اسرائیل جارڈن میں کرتا ہے، یہی وہ یمن میں کرتا ہے، یہی وہ لبنان میں کرتا ہے، یہی وہ سیریا میں کر رہا ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں. میرا کام ہے آپ کو خبر دینا، اور خبر یہ ہے کہ قطر کے جو امیر ہیں ان کو ایک جھٹکا لگا ہے، دھچکا لگا ہے. انہوں نے بہت سخت شکایت کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے اور کہا ہے کہ اسرائیل اب اپنی حد پار کر چکا ہے، یہ تو انف ہوتا ہے. یعنی ہمارے شہری پریشان ہیں. بزنس جو گلف کنٹریز کی سب سے بڑی پاور ہے، وہ بزنس اڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے تو آنے کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی مار سکتا ہے. خاص طور سے اسرائیل تو پوری طاقت رکھتا ہے. حماد بن خلیفہ ثانی کی ملاقات ہوئی تھی 2007 اور 8 میں. اب آپ پوچھیں گے کہ حماس کر کیا رہی تھی قطر میں، حماس کا رول کیا ہے قطر میں، آفیسز کیسے آئے. 2007 اور 8 میں حماد بن خلیفہ ثانی کی ملاقات اس طرح سے ہوئی کہ ایک فنکشن میں خالد مشعل آ کے بیٹھ گئے ساتھ میں، اور بالکل ساتھ والی سیٹ ان کو دی گئی. وہاں پہ انہوں نے کچھ ڈسکشن کی. اس کے بعد سے قطر نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا حماس کو لے کے. تقریباً 1.8 بلین کی ایڈ ہے جو پر ایئر قطر حماس کو دیتا ہے، ریکنسٹرکشن کے نام پہ، ریفیولنگ کے نام پہ. یہ ساری ایڈ حماس کو جا کے ملتی ہے. اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ٹیررزم سپورٹ ہوتا ہے، اس سے جو جہاد کا کانسیپٹ اسرائیل میں وہ پھیلتا ہے. اور جس کی ایک نشانی اس نے دی، اس نے کہا یروشلم میں جو حملہ ہوا جس کو فلسطینی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بدلہ لیا ہے، انتقام لیا ہے، کہ جب 2 فلسطینی ویسٹ بینک سے آتے ہیں اور بس میں گھس کے یا بس اڈے کے اوپر اوپن فائر کر دیتے ہیں جس میں 5 سے 6 اسرائیلی جاں بحق ہو جاتے ہیں. اس کا بدلہ اور انتقام آج اسرائیل قطر کے دوحہ میں اٹیک کر کے لے رہا ہے، جس میں اس کا یہ کلیم ہے کہ حماس کی ساری لیڈرشپ، غور کیجئے گا، حماس کی ساری لیڈرشپ، خاص طور سے جو خلیل الحیہ ہے، جو حماس کے ٹاپ لیڈر ہیں، وہ بھی مارے جا چکے ہیں.
خالد مشعل بھی مارے جا چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یحییٰ سنوار اور اسماعیل ہنیہ تو اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں. یہ ساری شہادتیں ہو چکی ہیں، اور یہ سب لوگ، اب کوئی کرنٹ لیڈرشپ حماس کی بچی نہیں اسرائیل کا ایک قلعے میں. جبکہ جو عراقی اور الجزیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ اب یہ ایسی کوئی انفارمیشن نہیں، البتہ ہاں یہ ہے کہ جو بیٹے ہیں خلیل الحیہ کے وہ ضرور اس میں مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، بٹ ابھی ساری لیڈرشپ نہیں گئی ہے. یہ سب کچھ بائی دی وے اس ٹائم پہ ہوا ہے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب یہ سارے کے سارے بیٹھ رہے تھے پیس ٹریٹی کے پرپوزل کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور جب یہ سارے بیٹھے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا کہ میٹنگ کر لیں، آپ اس چارٹر کو دیکھ لیں، اس کے بعد سائن کر لیں، انہی مقامات، انہی جگہوں پہ جہاں ساری گیدرنگ ہوئی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. امریکہ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ آپ کو بہت مزہ آئے گا سن کے. امریکہ نے سب سے پہلے یہ بیان دیا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی اطلاع قطر کو دے دی گئی تھی، اور پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، کہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے. قطری اتنے غصے میں ہیں کہ قطر کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، منسٹرز ہیں، جو اسپیک پرسن ہے، انہوں نے یہ کہا، قطر کا اسپوک پرسن کہتا ہے کہ یہ جو حملہ ہے جس کی اطلاع امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 منٹ پہلے بتا دیا گیا تھا، اس حملے کے وقت بھی امریکہ کو نہیں پتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے. مین وائل اس حملے کے 10-15 منٹ بعد امریکہ کو پتہ لگا ہے، اور پھر اس نے ہمیں کیا اطلاع دینی ہے، ہمیں تو پتہ لگ ہی گیا تھا. سو امریکہ یہ غلط کہہ رہا ہے. یہ قطر کے لوگوں کا کہنا ہے، قطری منسٹرز اینڈ اتھارٹیز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاع، یہ بات ہی غلط ہے سرے سے کہ امریکہ نے ہمیں پہلے سے بتایا تھا کہ اٹیک ہونے والا ہے. ایکچولی یہ اٹیک ہوا اور امریکہ سے پوچھے بغیر ہوا، اور امریکہ نے ہمیں بتایا بغیر یہ ہونے دیا. ہم اس بات کی تشویش کر رہے ہیں کہ یہ اٹیک پاسبل کیسے ہوا جب ہماری ساری کی ساری ڈیفنس امریکہ کے ہاتھ میں، ساری اسلحہ، سارا فوج، سارا ایئر ڈیفنس، سارا کچھ امریکہ کے ہاتھ میں. یہ وہ لوگ ہیں جو حرمین شریفین کا بھی یہی اختیار، یہی ڈیفنس ان تمام ممالک کو دے چکے ہیں. سو آپ فکر مند ہو جائیے، اور آپ کو ہونا بھی چاہیے فکر مند کہ وہ کتنے محفوظ ہاتھوں میں ہیں خادم حرمین شریفین کے، کتنے غیرت مند ہاتھوں میں مسلم امہ کے وہ خاص طور سے شاعر ہیں کہ جو ریپرزینٹ کرتے ہیں سمبولیکلی بھی اور اسپرچولی بھی، فیتھفلی، ہر چیز کو. لیٹسٹ مزیدار اور انٹرسٹنگ بات، زیادہ لمبا نہیں کرنا کیونکہ ابھی نیوز آتی جائے گی اور آپ کو میں نے پوری ڈیٹیل دیتے جانا ہے. مگر اس وقت قطر میں جانے والی ساری فلائٹس آف ہیں. میرے ساتھی ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھیں گے، جن کی فلائٹس ہیں وہ بھی نہیں جا پائیں گے. ہونے کیا والا ہے اگر ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. ٹرکی کی بہت پہلے سے اسرائیل کے ساتھ خار چل رہی ہے سیریا کو لے کے، کیونکہ اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، غلط کیا ہے. امپریشن یہ دیا کہ سیریا پورا آپ کا ہو جائے گا. ابھی ریسنٹلی تقریباً 30% سیریا اسرائیل کے کنٹرول میں آ چکا ہے، اور جو باقی 70% اس پہ وہ چپ چاہتا ہے، بمباری کرتا ہے، جس کیپٹل، جس منسٹری پہ جاتا ہے بم گراتا ہے. سو ٹرکی کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا. ٹرکی تپا بیٹھا ہوا. طیب اردگان غصے میں ہے، موقع چاہیے. ایجپٹ بہت پاورفل ہے مگر کھسی ہوا ہے، یوز لیس ہے، پاور لیس ہے، بالکل موقع چاہیے. قطر کے پاس بہت پیسہ ہے. سعودی منسٹریز اور خاص طور سے یو اے جس نے اپنے تعلقات بحال کر لیے اسرائیل کے ساتھ، اور یہ چند اسلامی ممالک میں آتا ہے جس کی دوستی ہے، یاری ہے، نہ صرف ڈپلومیٹکلی، ٹریڈ، بلکہ سب کچھ. ترکی کی بھی ہے. سعودی نے اپنے خلیجی ملک، اپنے برادر ملک قطر کو یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ جنگ ہے تو جنگ ہے، اور ہمیں اس میں ایران کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گارنٹی ہمیں دے دو ایران اس میں نہ آئے، ہم عرب ممالک مل کے دیکھ لیں گے. بعد میں یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے. 2 جنگیں لڑی ہیں عربوں نے، اور دونوں میں 7 دنوں میں پٹے ہیں طبیعت سے. 12 شاید یہ اسی کا اثر ہے. مگر اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ قطر کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس جنگ تو نہیں، مگر اس کا ریئیکشن کو ہم محفوظ رکھتے ہیں، اور ہم اس کو بہت کیلکولیٹو انداز میں دیں گے. اور ان کی پلاننگ یہ ہے، صبح کال آتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب کے فیملی ٹرمز ہیں قطر میں، بہت اچھے ریلیشنز ہیں. پاکستان کے ذریعے اسرائیل کو جواب دلوایا جائے. اچھا، یہ ایک بڑی ایمان والی بات ہوگی نا، بہت سے لوگ خوش بھی ہو جائیں گے کہ جی اچھا، بٹ یاد رکھیے گا کہ یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے. کبھی ہم کسی کے نام پہ کسی کی جنگ میں جاتے ہیں، کبھی کوئی اور مدعا ہوتا ہے. وائی پاکستان؟ وائی اونلی پاکستان؟
جب یہ سارے اسلامی ممالک کا مسئلہ ہے تو پھر سب کو اس میں آگے آنا چاہیے فرنٹ لائن کے اوپر، اور یہاں پہ ترکی کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے. اور پھر وائی سائڈ لائننگ ایران کو آپ سائڈ لائن کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ عربی ممالک ہیں وہ عجم ہے؟ نہیں، پاکستان کون سا عربوں کے شیخوں کے بچے بیٹھے ہوئے اس میں. The point is it's a united issue. اور اس وقت یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سپٹمبر میں یو این او کے اجلاس میں یورپین کنٹریز بھی پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ کرنے والی ہیں. آسٹریلیا نے ایکسیپٹ کرنے کا اناؤنسمنٹ کی، برطانیہ نے، جرمنی نے، تو دنیا بھر میں یہ اناؤنسمنٹ موجود ہو گئی تھی. اب ہونے والا ہے سپٹمبر میں. نیتن یاہو صاحب جو 2 دن پہلے یروشلم میں اٹیک ہوا، کورٹ میں تھے، کرپشن کیسز کے اوپر جواب دے رہے تھے، اور کورٹ سے گھر نہیں گئے، پرائم منسٹر آفس نہیں گئے، بلکہ اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ یہ اٹیک ہوا، دنیا کو سمبولکلی یہ بتانے کے لیے کہ میں اس جنگ میں پورا اترا ہوا اور میں نے اس کا پورا حساب لینا ہے. پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہم نے مودی صاحب کو چھوڑ دینا ہے، اور پاکستان اور انڈیا کی اس وار میں وہ انگیج ہو جائیں گے. لہٰذا دونوں ممالک میں جو فلسطین کے لیے سافٹ امیج، سافٹ فیلنگ، سمپتھیز رکھتے ہیں، ان کو یہاں پہ انگیج کر دیا جائے گا. رہ گئے یہ عرب ممالک، یہ سب اپنے ڈیفینس میں اتنے کمزور ہیں تو یہ کیا اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ سعودی منسٹرز کا میں آج بیان سن رہا تھا، خاص طور سے جو ان کے ایمبیسڈر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے. اسرائیل نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کو اس کا ریئیکشن کا اندازہ نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوں گے. اور سیکنڈلی اب یہ جو اس نے ڈائریکٹ پنگا عرب کنٹریز کے ساتھ کر دیا نا، سیریا، یمن، لبنان، قطر، اور اب اس بات کا خدشہ ہے کہ کسی دن منہ اٹھا کے سعودیہ کے اوپر بھی حملہ کر دے گا. ایک حملے کی دیر ہے، جیسے ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جہاز آئے کہاں سے، گئے کہاں پر. ویسے خدا نہ خواستہ یہ ان سیکریٹ پلیسز کے اوپر حملہ کر دیتے تو ہماری ساری ڈگنیٹی، انٹیگریٹی کا تیل نکل جائے گا، جو فلسطین میں نکل چکا ہے، بیت المقدس میں نکل چکا ہے. سو کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ عرب ممالک اب سر پکڑ کے بیٹھیں گے اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کریں گے کہ جملہ انہوں نے وہی استعمال کیا کہ ہم اپنا جو رائٹ آف اگریشن ہے، بلکہ رائٹ آف آنسر ہے، جو جوابی حملہ ہے، وہ ہم محفوظ رکھتے ہیں، ہم دیں گے. سوال یہ ہے کہ کب دیں گے جناب؟ آپ اسی کنٹری کے جس کا نام ایران ہے اس کو آپ بہت برا بلا کہتے رہے، اور ہمارے یہاں بھی لوگ بتاتے رہے کہ بھئی یہ تو کبھی بھی نہیں لڑتے، ان کی دوستی تعلقات ہیں. اس کنٹری نے منہ پہ جواب دے کے بتا دیا ہم تعداد میں کم زئی، ہتھیار میں کم صحیح، معیار میں آپ سے اوپر ہے، ایمان میں اعلیٰ درجے کے اوپر ہے ایک کنٹری. اور باقی سارے کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں ہم پلان بنائیں گے، ڈرائیں گے، بھائی آپ اپنے بچوں کو سمجھا لیں کیوں حملہ کرتے ہیں. یہ اس وقت حال چل رہا ہے. خواتین حضرات، آنے والے دنوں میں اگر یہ مانی طاقت جاگ اٹھتی ہے اور مسلم کنٹریز ایک پیج، میں آپ کو یہ بات بائی دی وے چاہتا ہوں کہ ایک الگ ویلاگ میں بتاؤں کہ ناس ڈیلی، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بے شمار، یہ اتنا سینسیٹیو کانٹینٹ ہے کہ آپ کسی فورن کنٹری میں بیٹھے ہو، یہ ویسے بھی انٹرنیشنلی آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کے پلیٹ فارم بند ہو جاتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارمز کو کئی مرتبہ ریسٹرکشنز لگتی ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں. ناز ڈیلی جیسا انفلوئنسر جس کی ویڈیوز کو آپ نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا، جس کو سب جگہ دیکھا سنا جاتا ہے، ملینز میں اس کے ویوز آتے ہیں، ہیوی انفلوئنسر، اسی ٹریپ میں پھنسا کر، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ فلسطینی ہے اور وہ اسرائیل کی ٹیریٹری میں بورن ہوا ہے، اس کو آج دیوار سے لگا دیا گیا. اس میں اس کے بھی کئی سارے ایشوز ہوں گے. ریسنٹلی اس نے بتایا کہ وہ حج کرنے گیا تھا اور اس نے بال کٹوائے، جو اس نے ٹائٹل بنایا وہ بتایا کہ میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد میرے سر کے بال غائب ہو گئے. پھر ایک فلپین کا مسئلہ اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، مگر اس کا بائیکاٹ جاری ہے اس وقت عالمی دنیا میں. لوگ اس کی ویڈیوز، اس کی کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر رہے. وجہ کیا ہے؟ بیکاز یہ ایشو ڈسکس کر رہا. اس نے ایک مرتبہ ڈسکس کیا فلسطین ایشو کو، اور اس نے کئی مرتبہ بیلنس کرنے کی کوشش کی، مگر دونوں جانب سے تنقید کا، گالی گلوچ کا، بائیکاٹ کا نشانہ بن گیا. سو ہم جب آپ کے سامنے ایک کانٹینٹ رکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے دوسری کنٹریز سے وزٹ کرتے ہوئے، واضح رہے کہ آپ نے بات کو کہے بغیر سمجھنا ہے اشاروں میں. ہم کسی ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرنے لگے. وی آر آلویز اگینسٹ ٹیررزم، چاہے وہ اسرائیل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں ہو. بٹ اس وقت جو سینیریو ہے وہ ہے شیم لیس سینیریو فار عرب کنٹریز. بالکل ٹھیٹ بنے بیٹھے ہیں، اور اب دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں زیادہ مار پڑی ہے، مجھے کم مار پڑی ہے، بس یہ ہے ہماری انٹیگریٹی، یہ ہے ہمارا ڈیفینس سسٹم. 40 ممالک کی سربراہ، 40 ممالک کی فوج، جس کے سربراہ ہمارے شریف صاحب ہیں، وہ واقعی شریف نکل آئے.
بدماش تو اصل میں دوسرے ممالک ہیں جو جب چاہتے حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ آپ اسکرین کے اوپر چند نام دیکھ رہے ہوں گے۔ خبروں کے مطابق یہ وہ چند لوگ ہیں 5 سے 6 جو اس حملے کے نشانے میں آئے ہیں، اور اسرائیلی حملے کے بعد قطر میں حماس تحریک انتظامی ادارے کے 5 یہ وہ شہید ہیں جن کی تصاویر ریلیز کر دی گئی، جن میں سے ایک ہیں خلیل الحیہ کے بیٹے جو موجودہ سربراہ ہیں حماس کے، اور حماس کے آپریشنز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، فائنینشلی ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، لیڈرشپ کا فقدان پیدا کرنے کے لیے ایک بہت خطرناک اٹیک بتایا جا رہا ہے، جس کی جو کاؤنٹر افیکٹس ہیں، سائیڈ افیکٹس ہیں، وہ دنیا بھر میں پھیلیں گے۔ ایران نے اس حملے کی مذمت کی ہے، اور پھر وہی بات، ایران تو پہلے سے خار کھایا بیٹھا ہے، اس کو تو موقع چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بھائی تم سب کے ہتھیار کم پڑ جائیں گے، حوصلے کم پڑ جائیں گے، ہمیں ساتھ لے کے جاؤ، بلکہ جنگ میں سب سے آگے رکھو، اور جب انعام اور مال غنیمت کی بات ہو تو پھر پیچھے پھینک دینا۔ بٹ اس جنگ میں سارے مل کے اترو تو تمہیں پتہ لگے کہ 2 دن کا بھی کام نہیں ہے، صرف 2 دن کا۔ بٹ یہ کہ اس کے لیے آپ کو سپورٹ دینا پڑے گا، فائنینشلی، ملٹریلی، ڈپلومیٹکلی، ہر طرح سے۔ ایران نے اس کی مذمت کی، اور پاکستان تو آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا کہ جو کال جو رابطے ہوئے ہیں اس کے جواب میں پاکستان نے بہت ڈپلومیٹکلی آنسر دیا۔ اس نے کہا ہم طرح سے دام میں در میں قد میں سکھ میں ہر طرح سے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، صرف ہمیں اسٹریٹجی بتائی جائے کہ کرنا کیا ہے۔ ظاہر اسرائیل سے براہ راست حملہ اور جنگ کرنے کا کہ 2 مقاصد یا 2 ریزلٹس نکل آئیں گے۔ ایک تو انڈیا اس میں انوالو ہوگا، چونکہ انڈیا کو یہ موقع چاہیے۔ جب ہم نے نہیں کی تبھی انڈیا نے چڑھائی کی، اور بے وجہ چڑھائی کی، اور پھر اپنے جہازوں کا مذاق بنایا۔ سو جب ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور پھر اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کا مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کو ناراض کرنا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت مکمل اسی ایجنڈے کے اوپر ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، چاہے چاہت کے ساتھ یا نہ چاہتے ہوئے، مکمل طور سے۔ میرے پاس اگلی جو خبر آنے والی ہے، جو میں جس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ان حملوں کی جو خبر ہے وہ سعید علی خامنائی تک بتائی گئی، ایران کے سپریم لیڈر نے، اور انہوں نے لیٹسٹ جو جمعہ آ رہا ہے غالباً، یا ہو سکتا ہے اس سے قبل کسی وقت میں ایک اسپیچ دینی ہے، اور انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل اور اگلا لائے عمل بتانا ہے مسلم امہ کا کیا ہوگا۔ Do not expect anything from these Arab rulers, but still if something happen, we will encourage it. بعد میں ویڈیو کے آخر میں ایک اور پریڈکشن کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ باتیں پہلے آپ کو بتائی تھی۔ اگلا حملہ اسرائیل کا ٹرکی کے کسی زون میں ہو سکتا ہے، اور اگر ٹرکی میں نہیں ہوا تو وہ کوئی اور مسلم ملک ہوگا۔ زیادہ تر چانسز یہ کہ طیب اردگان کی حکومت جائے، یا ٹرکی کے کسی حصے میں اسرائیل اٹیک کرے اور بتایا کہ یہاں سے یہ ہو رہا تھا۔ حماس کو بعد میں ٹرکی نے فری ہینڈ دیا تھا، اوپن ویلکم دیا تھا کہ اگر آپ قطر کو چھوڑ کے ہمارے پاس اپنا آفس بنائیں گے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ Let's see and let's watch what is the next step by the Gulf Arab countries، اور ان کے فیصلوں میں کتنا دم خم ہوتا ہے۔ اللہ کی امان۔